الرحمن الرحیم۔ درس کا عنوان ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ کی لعنت کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گوندنے والی اور گوندوانے والی عورت پر اللہ کی لعنت ہے۔ گوندوانا کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو جسم کو کرید کر اس میں رنگ بھرنا، اور اس میں بعض سرما بھرتے ہیں، بعض نیلا رنگ بھرتے ہیں، بعض ماتھے پر، تو اس کو کہتے ہیں یہ گوندوانا۔ اس پر اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر اللہ کی لعنت فرمائی ہے۔ سود تو اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، جو بھی ہم کام کریں علماء سے پوچھ کر کریں کہ سود، کہ فرمایا جو سود لیتا اور کھاتا اور یہ لکھنا یہ سب برابر ہیں۔ اس میں فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ اور تیسری چیز جو گناہ کتے کے خریدنے پر اور بیچنے پر، کتا گھر میں رکھنا یہ حرام ہے۔ جہاں کتا اور تصویر آتی ہے وہاں اس گھر میں اللہ کی لعنت برستی ہے اور فرشتے رحمت کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ زنا کرنے والے کی کمائی سے منع فرمایا، اور تصویر بنوانے والے پر لعنت فرمائی۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 5347۔ تو یہ میرے عزیز دوستو، یہ بہت بڑے گناہ بتائے۔ یہ ایسے گناہ ہے کہ جس پر ہر وقت ان پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اللہ کی رحمت جن کاموں سے آتی ہے وہ ہمیں کام اختیار کرنے چاہیے۔ جس کام میں اللہ کی ناراضگی ہے یا اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کی ناراضگی کیا سبب نہیں بننا چاہیے، کیونکہ گناہ کی نحوست بڑی ہے۔ اللہ رب العزت اگر کوئی آدمی یہ کام کرے تو اس سے اللہ کا یہ دستور ہے، اس سے روزی نہیں چھینیں گے، اس سے پانی نہیں چھینیں گے، اس سے کپڑے نہیں چھینیں گے، اس کو دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں اللہ اس کو ایسا تنگ کر دیں گے، ایسے ان معاملات میں اس کو پریشان کر دیں گے کہ سب چیزوں کے ہونے کے باوجود ڈپریشن ہے، سب چیزوں کے ہونے کے باوجود دل میں سکون نہیں ہے، سب چیز ہونے کے باوجود اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت اور اس کے ساتھ دوسرا سکون چھین لیں گے۔ دوسرے نمبر پر اللہ پاک اپنے سجدے کی توفیق، اپنے گھر میں آنا اور اللہ والوں سے محبت اور صحبت، اور قرآن والوں سے محبت اور صحبت ختم کر دیں گے۔ گناہ کی نحوست کی وجہ سے تیسرا، جو یہ بڑے بڑے گناہ کرنے کی وجہ سے تیسرا کام یہ ہے کہ مسجد سے نفرت اور مدرسے قرآن والے دین والوں سے نفرت ہوگی۔ یہ اس کو دیکھ کر بھی اچھے نہیں لگیں گے، یہ ان سے کیونکہ بغض، کیوں کہ یہ سارے کام اللہ تک ملاتے ہیں، یہ سارے کام انسان کو گناہوں سے دور کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چند گناہ ایسے بتائے جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ ان گناہوں سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے۔ گناہ یہ ذرہ بھی ہو، کوئی بھی گناہ والی اور اس کی نحوست بھی ہے۔ ظاہر بات ہے، ہم دیکھو آگ کی بٹھی کے قریب بیٹھے ہیں تو آپ خود بتاؤ اس کی تپش ہمیں آئے گی۔ اسی طرح اگر خوشبو کی دکان پر جاؤ تو اگر خوشبو نہ بھی خریدو تو خوشبو کی وہ تو سونگنا ملے گا ہی۔ تو اسی طرح گناہ گاروں سے، جو ایسے لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں، ہمارے تعلق والے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ گناہ، ان سے دور رہنا چاہیے، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ماحول کا اثر پڑتا ہے، گناہ گار سے دوستی رکھیں گے، آہستہ آہستہ ہم اس کو روکیں گے، ایک وقت آئے گا ہم بھی اس کے ساتھ مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے نیکوں کے ساتھ دوستی ہو، جو نیک، جن سے اللہ
جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور جن کو آخرت کا خوف ہے اور جن کو سنت اعمال پر چلنے والے ہیں اور آگے دعوت دینے والے، ایسے لوگوں سے ہمیں دوستی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہم صل کما صلیت یا اول الاولین یا اول یا آخر الاخرین یا رب یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال یا رحمان عزت و رحمت صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین۔